بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کے دروس کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاحسان میڈیا سینٹر کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فتنہ قادیانیت انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ارتدادی فتنہ ہے۔ قادیانیوں کے جتنے بھی عقائد ہیں وہ سب کے سب کفر پر اور ارتداد پر قائم ہیں۔ شروع سے لے کر آج تک تمام عالم اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جتنے بھی قادیانی ہیں ان کے عقائد اور نظریات سراسر کفر پر مبنی ہیں۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی بھی نبی کا انتظار کرے یا وہ کسی نبی کو ذلی بروزی نبی تسلیم کرتا ہے، ایسے انسان کے اسلام سے نکلنے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، ایسا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو لہذا قادیانی ان کے جتنے بھی نظریات ہیں سب کے سب کفر پر مبنی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی قادیانی سادہ لوگ مسلمانوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہماری مساجد بھی ہیں، ہم بیت اللہ کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہیں، تو اس کے باوجود ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اور جو سادہ مسلمان ہوتے ہیں وہ یہ باتیں سن کر وہ یہ سمجھتے کہ شاید قادیانی مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں، مرزا قادیانی نے وہی دعویٰ کیا ہے نبوت کا جو مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا۔ حالانکہ مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکار کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی ادا کرتے تھے، اور قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں ان کے وہی عقائد تھے جو مسلمانوں کے عقائد تھے، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے تھے، کلمہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ ان کے ہاں اذان اور اقامت میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا اقرار کیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کے خلاف اعلان جنگ کر کے 27,000 مرتدین کو جہنم واصل کیا تھا۔ اور مرزا قادیانی کے جتنے بھی نظریات ہیں اگر آپ مطالعہ کریں سب کے سب کفر پر مبنی ہیں۔ مرزا کا یہ عقیدہ ہے کہ میں تمام انبیاء سے افضل ہوں، حتیٰ کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے آپ کو افضل قرار دیا ہے۔ انبیاء کی اس نے توہین کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اللہ کے صفات کے بارے میں اس کے اس قدر بیہودہ نظریات اور عقائد ہیں کہ اتنی خباثت یہودیوں کی نہیں ہے۔ اس نے جہاد کی حرمت کا اعلان کیا کہ جہاد حرام ہے، حرمین شریفین کی اس نے توہین کی، اس نے، اور سب سے بڑھ کر اس نے دعوی نبوت کیا ہے۔ تو جس انسان کے یہ عقائد و نظریات ہوں اور اس کے ماننے والوں کی بھی یہی نظریات ہوں، تو پھر ایسا انسان کافر کیوں نہیں ہے؟ ایسا انسان کافر ہے۔ یہ اسلامی تاریخ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جو پہلی اسلامی جنگ ہوئی وہ انہی مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، جس میں 1200 مسلمان شریک ہوئے تھے اور 700 کے قریب ایسے صحابہ کرام تھے جو قرآن مجید کے حافظ تھے، عالم دین تھے، اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں شہید کیے گئے۔
ان صحابہ کرام نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ اگر مسیلمہ کذاب مسلمان ہوتا تو کبھی صحابہ کرام اس کے خلاف اعلان جہاد نہ کرتے۔ سیدنا حبیب بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اللہ کے پیغمبر نے بھیجا تھا مسیلمہ کذاب کے بعد اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ مسیلمہ کذاب نے اس صحابی کے ایک عضو کاٹ دیا تھا اور انہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ تو صحابہ کرام نے عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں اور مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا ہے، انہیں جہنم واصل کیا ہے۔ تو جو نظریات عقائد اس دور میں مسیلمہ کذاب کے تھے، جس کی بنیاد پہ اسے کافر قرار دیا گیا، آج وہی نظریات وہی عقیدے جو ہے مرزا قادیانی کے ہیں، ان کے ماننے والوں کے ہیں۔ جیسے وہ کافر ہیں ایسے قادیانی بھی کافر ہیں۔ اور پاکستان کی جن کے پاس قیادت ہے، حکمران کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگ پاکستان کی فضا کے اندر اس قسم کی انارکی پھیلا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے اس میں نقب لگا رہے ہیں، یہ قیادت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا سد باب کیا جائے، اور بجائے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے انہیں کافر اور مرتد قرار دیا جائے۔ یہ قانون بننا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو انسان دین چھوڑ دے، قادیانی بن جائے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا انہیں کافر کہا جائے، مرتد کہا جائے، نہ کہ غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ جب سے انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے تب سے لے کے آج تک یہ سازشیں کر رہے ہیں، اور آئے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر پاکستان کی جو فضا ہے پرامن، اسے خراب کیا جا رہا ہے۔ یہ تو لہذا قیادت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قسم کی فتنوں کا سد باب کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا جائے۔ آپ کا فرمان ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ہم اس حدیث کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور جو شخص بھی عقیدہ ختم نبوت میں نقب لگانے کی کوشش کرے گا، ہم دل اور جان سے اس کا رد بھی کریں گے، اور دل اور جان سے ہم قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ختم نبوت ہے اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو لوگ بھی پاکستان کی فضا کے اندر اس قسم کا تعصب اور انارکی پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا محافظ اور چوکیدار بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔